بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ ممن افترى، جو گڑے یا جو باندھے، علی اللہ، اللہ پر، کاذباً جھوٹ، او کذب بآیاتہ، اور جھٹلائے ہماری آیتوں کو، بآیات یعنی ساتھ اس کی آیتوں کے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ پہنچے گا ان کو نصیبہم، ان کا حصہ، من الکتاب، کتاب سے، یعنی کتاب سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب میں جو لکھا گیا ہے، یعنی جو حصہ ان کا کفار کا مقرر کیا گیا ہے ان کے عذاب کے حوالے سے، ان کو جو ہے وہ جو سزا دی جانی ہے اس کے حوالے سے، اور جو لکھ دیا گیا ہے اس میں سے کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، وہ سارا ان کو مل کے رہے گا۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، حتیٰ کہ جب آئیں گے ان کے پاس رسولنا، ہمارے قاصد۔ یہ رسولنا سے مراد رسول نہیں ہے، یعنی بھیجے جانے والے، یعنی قاصد ہمارے۔ یتوفونہم، جو وفات دیں گے ان کو یا موت دیں گے ان کو۔ قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہیں گے کہاں ہیں وہ کہ تدعون، کہ تم پوجتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے کہ گم ہو گئے ہم سے۔ وشاہدوا، اور گواہی دیں گے، علی انفسہم، اوپر اپنی جانوں کے، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ تھے کافر۔ اس وقت جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ہون کتھے نے تواڈے جی بت یا شریک آپ کے، وہ کدھر ہیں؟ تو پھر وہ کہیں گے کہ جی وہ تو نظر نہیں آ رہے ہمیں۔ پھر جب وہ یہ منظر دیکھیں گے تو پھر وہ خود اقرار کریں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، کہ ہم کافر تھے۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، فرمایا کہ داخل ہو جاؤ، فی امم، ان گروہوں میں، قد خلت من قبلکم، بے شک گزر گئے وہ تم سے پہلے، جنوں میں سے، من الجن، جنوں میں سے، والانس، انسانوں میں سے، فی النار، آگ میں۔ جب ان سے وہ سوال جواب ہو جائے گا نا، پوچھا جائے گا کہ آپ کے بت کدھر ہیں، اب وہ شریک کدھر ہیں، تو جب وہ اقرار کر لیں گے کہ ہم نے کفر کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جو تم سے پہلے گروہ داخل ہو گئے ہیں آگ میں، تم بھی اب ادھر ہی جاؤ، ٹھیک ہے۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب داخل ہوگا امۃ، ایک گروہ، لعنت اختہا، تو لعنت کرے گا اپنے جنس پر، یعنی وہاں پہ جو موجود ہوں گے نا، ان کے آباء و اجداد جو پہلے کے وہاں پہ جا چکے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل کر چکا ہوگا، جن کے بارے میں اللہ فرمائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے گروہ والے جو دوزخ میں جا چکے ہیں، تم بھی ادھر ہی جاؤ۔ جب یہ پچھلے پھر جب جا رہے ہوں گے
تو ان لوگوں پر جو آباء و اجداد ان کے جن کے کہنے پہ یہ کفر پر جو ہے نا وہ کاربند رہے، ان پر پھر لعنت کریں گے۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، حتیٰ کہ جب جمع ہو جائیں گے وہ سب اس میں، جمیعہ سب کے سارے اس میں جمع ہو جائیں گے۔ قالت اخراہم لأولاہم، تو کہیں گے اخراہم وہ بعد والے، ٹھیک ہے، جو بعد میں داخل ہوں گے نا اس میں دوزخ میں، لأولاہم اپنے پہلوں کو یا اگلوں کو جو پہلے آگے جا چکے تھے ان کو کہیں گے، ان کے بارے میں کہیں گے ربنا اے رب ہؤلاء یہ وہ لوگ ہیں اضلونا جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، فآتہم عذابا ضعفا من النار، پس دو ان کو عذاب ضعفا دگنا من النار آگ سے، ٹھیک ہے، یہ نا وہاں سے ان ڈبل عذاب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے کہنے پہ ہم نے کفر کیا، لہذا ان کو دگنا عذاب ہونا چاہیے۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے بہکانے سے تم نے کفر کیا ہے تو لہذا اب ان کو دگنا عذاب ہے، کفر تو تم لوگوں نے بھی کیا ہے نا۔ قال لکل ضعف، فرمائے گا اللہ کہ ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ٹھیک ہے، اب تم ان کی سفارش کر رہے ہو کہ انہیں ڈبل عذاب دو اور ہمیں سنگل عذاب ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں بھی ڈبل ہی ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، اور لیکن تم جانتے نہیں۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور جب اگلے جو ہیں وہ جن کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو عذاب دگنا ہونا چاہیے، بعد والے اگلوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ ان کو دگنا عذاب ہونا چاہیے، اب وہ اگلے جو تھے جو پہلے ان سے پہلے جا چکے تھے وہ کہیں گے وقالت اولاؤ، وہ اگلے جو ہیں وہ کہیں گے لأخراہم اپنے پچھلوں کے لیے، فما کان لکم علینا من فضل، بس نہیں تھا، فما کان نہیں تھا واسطے تمہارے، علینا ہم پر، من فضل کوئی بزرگی، جی یعنی کوئی مطلب تم لوگ ہم سے کوئی بڑے نہیں تھے کہ تمہیں سنگل عذاب ہو اور ہمیں ڈبل ہو، جی، یا تم لوگوں کو کوئی بزرگی حاصل نہیں ہے۔ فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، اس وجہ سے کہ جو تم نے کمایا ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور غرور کیا ان سے، لا تفتح لہم، نہیں کھولے جائیں گے، لہم واسطے ان کے، ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے، ولا يدخلون الجنۃ، اور نہ داخل کیا جائے گا ان کو جنت میں، حتیٰ یلج الجمل، حتیٰ کہ گھس جائے اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے سوراخ میں، جی یعنی اس وقت تک تمہارے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یا نہ تمہیں داخل کیا جائے گا جنت میں جب تک اونٹ سوئی کے نکے میں داخل نہ ہو جائے۔ یعنی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دی ہے کہ جو ناممکن ہے، جی یعنی سوئی کے نکے میں دھاگا ہی صرف جا سکتا ہے نا، اور تو کوئی چیز نہیں جا سکتی، وہ بھی دھاگے کو 2-3 بار تھوک شوک لگانی پڑتی ہے تو تب جاتا ہے اندر، جی تو وہ مطلب اب اس میں سوئی کے نکے میں اونٹ کیسے گھسے، جی
کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس میں اونٹ داخل ہو جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال اس لیے دی کہ اس وقت تک تمہیں نہیں داخل کیا جائے گا جب تک سوئی کے نکے میں اونٹ نہ داخل ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ سوئی کے نکے میں اونٹ نے داخل ہونا ہے اور نہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنا جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، نہ آپ نے جنت میں داخل ہو سکنا ہے۔ جی یعنی سوئی کے نکے میں اگر اونٹ گزر جائے گا تو پھر تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے، جبکہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، نہ ایسے ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ایسے ہی بدلہ دیں گے ہم مجرموں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، واسطے ان کے دوزخ سے مہاد بستر ہے، بچھونا، یعنی ان کا بچھونا، ان کا بستر جو ہے نا دوزخ میں وہ آگ ہی ہے، دوزخ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی بیڈ شیٹ لگا کے دیں گے ان کو، ان یشی گروہ تھے۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر چادریں جو ہیں نا وہ بھی آگ کی ہوں گی، اوڑھنا ان کا وہ بھی آگ کا ہی ہے، نیچے بستر بھی آگ کا، اوپر چادریں ان کا، رضائیاں شضائیاں جو بھی ہیں نا وہ بھی آگ کا ہی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ایسے ہی ہم جزا دیں گے ظالموں کو، یا بدلہ دیں گے ظالموں کو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ لا نکلف نفسا، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی جان کو، الا وسعہا، مگر گنجائش بھر، یعنی اس کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتے۔ یعنی اعمال صالحہ کرنے والے جو ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو طاقت نہیں ہے نمازیں پڑھنے کی، اس لیے ہم نے نمازوں کا آرڈر دے دیا ہے، اور اس کو طاقت تو ہے نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ہم نے جو اعمال نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہ سارے اعمال جو ہے وہ ان کی طاقت کے برابر دیے ہیں۔ اب شروع میں یہی نمازیں 50 تھی نا، تو وہ 50 نمازیں ادا کرنا جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے وہ دشوار تھا، وہ طاقت سے زیادہ تھا، بڑھ کے تھا۔ اب بندے جو ہیں وہ پورا دن نمازیں ہی پڑھتے رہیں اور کوئی کام کاج نہ کر سکیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر بندے کے ساتھ پیٹ بھی ہے، پھر آل اولاد بھی ہے، ان کی ضروریات کو بھی بندے نے پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 میں سے 45 معاف کر کے 5 رہنے دی، تو پھر بھی بندہ جو ہے نا یہ 5 بھی نہ ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اب روزے اللہ رب العزت نے سال پورا روزے فرض نہیں کیے، 11 ماہ فرمایا کہ کھاؤ پیو موجیں اڑاؤ، لیکن 1 ماہ جو ہے نا یہ تم لوگوں نے روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 1 ماہ روزے رکھنا جو ہے نا یہ کوئی دشوار نہیں ہے، کوئی طاقت سے بڑھ کے کام نہیں ہے، اس لیے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعہا اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بہشت والے ہیں، یعنی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور دور کر دیں گے ہم ما فی صدورہم، ان کے سینوں میں سے، من غل، کینہ، تجری من تحتہم الانہار، پھر جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ یعنی یہ جو اہل جنت ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہوں گے تو انسان ہی نا، تو دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اونچ نیچ بھی بندے کو ہو ہی جاتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی عداوت ہے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ ہے، تو وہ دنیا کی حد تک تھا، لیکن اب فیصلہ ہو گیا ان کے جنتی ہونے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجنے کا رب العزت نے حکم جاری فرما دیا۔
لیکن جنت میں جانے سے پہلے پہلے من غل، ان کے اندر سے جو کینہ ہوگا نا، جو دنیا میں وہ تھا ان کے دلوں میں، وہ کینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکال کے صاف شفاف کر کے ان کو جنت میں بھیجے گا. ٹھیک ہے نا. جنت میں تو یہ معاملات کینہ، عداوت وغیرہ، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا، بغض رکھنا، یہ ساری چیزیں جنت میں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ اگر تھا بھی تو وہ ان کے دل و دماغ سے نکال دیا جائے گا. وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ جس نے ہمیں ہدایت دی ہے اس کی. یعنی اللہ رب العزت کی وہ تعریف کریں گے کہ جس نے ہمیں یہ دین اسلام کی ہمیں ہدایت دی اور ہم نے ایمان جو ہے نا وہ قبول کیا اور اسی پر ہم کاربند رہے. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور نہیں تھے ہم کہ ہدایت پاتے اگر نہ دیتا اللہ ہمیں ہدایت. ٹھیک ہے. یعنی اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے، کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے ایمان قبول کیا. اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو پھر ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاتے. جی. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، البتہ تحقیق آئے پیغمبر ہمارے رب کے بالحق، حق کے ساتھ، یعنی جو حق لے کے آئے. یعنی اس بات کی وہ تصدیق کریں گے کہ ہمارے پاس پیغمبر آئے اور پیغمبر حق بات لے کے آئے ہیں. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اور پکارتے جائیں گے ان تلکم الجنت، کہ یہ جنت کے اورثتموہا، وارث بنائے گئے ہیں. یعنی اس وقت پھر فرشتے جو ہیں نا وہ پکاریں گے جب ان کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا نا، اور انہیں جنت کا مجدہ مل جائے گا اور ان جنت میں بھیجے جانے کا حکم صادر ہو جائے گا، تو پھر جب وہ گزر رہے ہوں گے نا، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو فرشتے ان کی طرف اشارہ کر کے تو یہ ندا دیں گے، پکاریں گے فرشتے کہ یہ ہیں جنت کے وارث جو جا رہے ہیں جنت کو. بما کنتم تعملون، جو جنت کے جو وارث بنائے گئے ہیں، بما کنتم تعملون، یہ اس سبب سے کہ یہ جو تم عمل کرتے تھے. ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور ندا دیں گے بہشت والے، جنت والے، اصحاب النار، دوزخیوں کو یا آگ والوں کو. ٹھیک ہے. پکاریں گے اس وقت جنتی جو ہیں وہ دوزخیوں کو پکاریں گے، ندا دیں گے، تو کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا، کہ بے شک پا لیا ہے ہم نے، ما وعدنا، جو وعدہ کیا گیا تھا ہم سے، ربنا، ہمارے رب نے، حقا، ٹھیک ٹھیک، یعنی سچا وعدہ. تو جنتی دوزخیوں کو جو ہے نا ایسے پکاریں گے، آوازیں دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمیں تو جو وعدہ رب العزت نے کیا تھا وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا، اور ہمیں جو ہے نا وہ جنت میں بھیجنے کا وعدہ اللہ نے پورا کر دیا. فہل وجدتم، تو کیا پا لیا ہے تم نے، ما وعد ربکم، جو وعدہ کیا ہے تمہارے رب نے، حقا، درست پا لیا ہے. ان سے پھر وہ کہیں گے کہ جو وعدہ تمہیں اللہ رب العزت نے کیا ہے، پوچھیں گے نہیں کہ تمہیں جو دوزخ کا جو وعدہ کیا تھا، یہ نہیں کہیں گے، بس صرف یہی کہیں گے کہ جو تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تمہیں وہ مل گیا.
قالوا نعم، کہیں گے کہ ہاں جی ہمیں بھی مل گیا ہے، لیکن وہ نہیں بتائیں گے کہ دوزخ کا ہمیں وعدہ مل گیا ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ 7 فرشتے ہوں گے، وہ فرشتے پھر پکار اٹھیں گے، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ایک ندا دینے والا ندا دے گا جی، یا منادی ایک ندا دے گا، بینہم ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ، کہ لعنت ہے اللہ کی، علی الظالمین، ظالموں پر۔ جی وہ فرشتے پھر بول پڑیں گے کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، تو پھر جنتی سمجھ جائیں گے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ تو دوزخی ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا، اور تلاش کرتے ہیں اس کا ٹیڑھا پن، یعنی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ٹیڑھے راستے پہ ان کو ڈال دیتے ہیں، الٹے راستے پہ۔ وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں، یا آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وبینہما حجاب، اور درمیان ان دونوں سے مراد جنت اور دوزخ کے، یعنی ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعد نے کہا کہ جی دوزخ بالکل زمینوں کے نیچے تہ میں دوزخ ہے، آسمانوں سے اوپر جنت ہے، لیکن فاصلہ جو ہے نا وہ ذرا سمٹ جائے گا، تو جو ہے نا وہ جو جنتی جھانکیں گے نا دوزخیوں کی طرف، تو وہ اوپر سے ایسے دیکھیں گے تو نیچے دوزخی ان کو نظر آ جائیں گے۔ ایسے ہی دوزخی جو ہے نا وہ حسرت بھری نگاہوں سے جنت کو دیکھ لیں گے ایسے۔ تو پھر اسی پر جو ہے نا وہ بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر جو ہے نا وہ ہے جنت ہے، نیچے دوزخ ہے، تو دوزخ جو ہے اس کے تو شعلے جو ہے نا وہ آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں، اتنے اس کے شعلے جی، یعنی دوزخ کی شدت کا یا حدت کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک کوئلہ دوزخ کا جو ہے نا وہ کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، ایک کوئلہ جی۔ تو پھر اگر جنت اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جنت کی حرارت جو ہے نا یہ دوزخ کی حرارت جو ہے یہ جنتی محسوس کریں گے، اوپر ان کو حرارت محسوس ہوگی، اور پھر جنت کی ہوائیں جو ہے نا یہ پھر دوزخی جو ہے نا یہ محسوس کریں گے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ثابت کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، لیکن درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا حجاب مقرر کر دیا ہے، ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ نہ ادھر کی جنت کی کوئی خوشبو وہاں تک پہنچ سکتی ہے، ہوا پہنچنا تو دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں پہنچ سکتی ہے جی، اور نہ دوزخ کی کوئی حدت یا شدت جو ہے وہ وہاں تک جا سکتی ہے۔ اور اس دیوار کے عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسی دیوار ہے، کس چیز کی دیوار ہے، کتنی اونچی دیوار ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس دیوار کو، اس پردے کو اعراف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اعراف۔ یہ سورت بھی سورہ اعراف ہے، اسی پر یہ نام رکھا گیا، سورہ اعراف، ٹھیک ہے نا۔ وبینہما حجاب، ان دونوں کے درمیان یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے۔ وعلی الاعراف، اور اعراف پر یعنی اس پردے کے یا اس دیوار کے اوپر رجال، مرد ہوں گے، کچھ مرد ہوں گے، یعرفون، پہچانتے ہوں گے، کلم بسیماہم، ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے، یعنی جنتی ہیں تو جنتیوں کو وہ پہچانتے ہوں گے جی۔ اب وہ مرد کون سے ہوں گے اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ مرد جو ہے نا وہ فرشتے ہوں گے جو انسانوں کی شکل میں ہوں گے، مردوں کی شکل میں ہوں گے،
جو اس اعراف کے اوپر، اس دیوار کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور جنتیوں کو جو ہے نا وہ ان پر جو اللہ رب العزت نے خصوصی کرم نوازی کی نشانیاں جو ہے نا وہ کی ہوئی ہوگی، یعنی نور ہوگا، نورانیت ہوگی ان کے چہروں پہ، اور تاج پہنے ہوں گے، جنتی لباس پہنے ہوئے ہوں گے، نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہے۔ اور دوزخی جو ہیں وہ ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی، جی بدصورت ہوں گے، اور دوزخی لباس پہنے ہوئے ہوں گے، جل جل کے خاک بسم ہوئے ہوں گے، ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے وہ۔ بعض نے کہا کہ وہ اوپر بیٹھنے والے جو ہیں وہ فرشتے نہیں ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو ہوں گے تو مومن، لیکن کچھ کمی کی وجہ سے ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کہ جنت میں بھیجنا ہے یا دوزخ میں، ان کے اعمال میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی۔ اب وہ اوپر بیٹھے ہوئے جنتیوں کو دیکھ کے تو پھر حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم ادھر چلے جاتے، دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے لیکن ایسے دیکھیں گے، دوزخیوں کی طرف پورا نہیں دیکھیں گے، جی دیکھنے کی ہمت اور تاب ہی نہیں ہوگی ان میں، بس تھوڑی سی جھلک ایسے دیکھیں گے اور پناہ مانگیں گے پھر اس دوزخ سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پہچانتے ہوں گے، یا عارفون پہچانتے ہوں گے، کلم بسیماہم ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے، ونادوا اصحاب الجنت اور وہ ندا دیں گے جنتیوں کو، یعنی جنت والے جو ہیں ان کو وہ ندا دیں گے، ان سلام علیکم کہ سلامتی ہو تم پر، ان کو سلامتی کی دعا دیں گے اور انہیں سلام کریں گے ایسے، جی اوپر، حالانکہ ادھر جنت ہے اور اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، جنتیوں کو ایسے وہ سلام کریں گے، سلامتی کا پیغام جو ہے نا وہ ان تک پہنچائیں گے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، جی نہ داخل ہوئے ہوں گے، وهم يطمعون اور وہ طمع کرتے ہوں گے، جی نہ داخل ہوں گے ہاں اس میں یعنی جنت میں، یعنی اس سے مراد پھر وہی لوگ ہیں جو جنت میں ابھی تک نہیں جا سکے، وہ ان کو سلام تو کریں گے تو لیکن اس میں داخل نہیں ہوں گے، اور طمع کرتے ہوں گے، خواہش کرتے ہوں گے کہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھیج دے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ اور جب پھیریں گے اپنی نگاہیں تلقاء اصحاب النار آگ والوں کی طرف، جی تلقاء یعنی جانب، آگ والوں کی جانب، تو وہ آگ والوں کی طرف نا ایسے ہی بس وہ تھوڑی سی مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، پینگی اکھ نال تکنا، جی بس تھوڑا این کر بس، جی وہ ان کی طرف جب دیکھیں گے نا تو اپنا آگ والوں کی طرف، قالوا ربنا تو کہیں گے اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ بنا تو ہمیں مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ، یعنی انہاں ساڈا شمار مولا نہ کر، جی ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم اور ندا دیں گے وہ اعراف والے، رجال مرد، اعراف والے مرد، یعرفونہم پہچانیں گے ان کو، بسیماہم ان کی نشانی سے، قالوا کہیں گے ما اغنا عنکم نہیں دفع کیا تم نے یہ تم سے، وہ ان کو پھر کہیں گے کہ تم سے نہیں دفع کیا جمعکم تمہاری جماعت نے، یعنی اس عذاب کو دور نہ کیا تمہاری جماعت نے، جس جماعت میں رہ کے تم چلتے تھے اور کفر کیا کرتے تھے، وما کنتم تستکبرون، اور وہ جس کو تم بڑا سمجھتے تھے یا جس پر تمہیں غرور تھا، غرور کرتے تھے جس کے بارے میں، یعنی دنیا میں رہ کے تو بڑا گمانڈ کرتے تھے کہ یہ ہمیں آگ سے بچانے والے ہیں، دوزخ سے بچانے والے ہیں، جی تو ان لوگوں نے
تمہیں عذاب سے دور نہیں کیا؟ اہؤلاء الذین اقسمتم، یہ وہ لوگ ہیں کہ قسم کھائی تم نے، اقسمتم قسم کھائی تم نے، لا ینالہم اللہ برحمہ کہ نہ دے گا ان کو اللہ رحمت۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر تم قسم کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا۔ ادخلوا الجنت، تم لوگ جنت میں، برحمت جاؤ، ادخلوا الجنت جاؤ تم جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہیں خوف ہوگا تم پر اور نہ تم غمگین ہوگے۔ پھر ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا، جب وہ دعا شعا کریں گے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا کہ جاؤ تم بھی جنت میں۔ ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت، اور پکاریں گے دوزخی جنتیوں سے، ان افیدوا علینا من الماء کہ ڈالو ہم پر پانی۔ جی ظاہر ہے وہ اس وقت جل جل کے خاکستر ہوئے ہوں گے، کوئلہ بن چکے ہوں گے، تو وہ جنتیوں سے جو ہے نا وہ فریاد کریں گے، کہیں گے کہ تم لوگوں کے پاس تو پانی کی نہر بھی ہے، شراب کی، شراب طہورہ کی، شہد کی، دودھ کی، یہ ساری نہریں تم لوگوں کے پاس ہیں، کوئی پانی شانی ادھر بھی بھیج دیں، کوئی تھوڑا بہت، یہ کسی کو نہاشا لئیے، ذرا ٹھنڈ محسوس کر لئیے ذرا۔ او مما رزقکم اللہ، یا کچھ نعمتیں تمہارے پاس ہیں جو اللہ کی، یعنی اور پھل فروٹ وغیرہ ادھر کا جو ہے نا وہ بھی ہماری طرف بھیج دیجئے۔ قالوا ان اللہ، تو کہیں گے وہ بے شک اللہ نے حرمہما حرام کیا ہے، علی الکافرین کافروں پر۔ جی جنتی ان کو کہیں گے کہ یہ نعمتیں جو ہیں نا یہ کافروں پر یہ حرام ہے۔ الذین اتخذوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے بنایا اپنے دین کو لہو و لعبا، کھیل کود، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ فالیوم ننساہم، پس آج بلا دیں گے ہم ان کو، کما نسوا لقاء یوم ھذا، جیسے وہ بھول گئے آج کے دن کے ملنے کے حوالے سے۔ جی جیسے دنیا میں وہ بھول گئے تھے نا کہ جی ہم نے مرنا بھی ہے اور قیامت بھی ہونی ہے، اور قیامت میں اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے، اور پھر ہمیں عذاب بھی ہونا ہے، تو جیسے دنیا میں وہ یہ چیز بھول گئے تھے نا، اب ہم ان کو ہر چیز بلا دیں گے۔ وما كانوا بآياتنا يجحدون، اور وہ تھے ہماری آیتوں کو انکار کرنے والے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق لائے ہم ان کے پاس، بِكِتَابٍ، ایک کتاب، فَصَّلْنَاهُ، تفصیل وار بیان کیا ہم نے اس میں، علی علم پر، یا علم کے مطابق، ہدن ہدایت، و رحمہ اور رحمت، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ هل ينظرون الا تاویلا، نہیں انتظار کرتے یہ لوگ، الا تاویلا، مگر اس کے نتیجے کا، یعنی کاہے کا انتظار کرتے ہیں اس نتیجے کا یا اس انجام کا، یوم یاتی تاویلہ، جس دن آئے گا ان کا نتیجہ، یقول الذین نسوہ، تو کہیں گے وہ لوگ، نسوہ جو بھول گئے تھے، من قبل اس سے پہلے، قد جاءت تحقیق لائے تھے،
رسول لائے تھے پیغمبر، رسول پیغمبر، ربنا ہمارے رب کے، بالحق حق کے ساتھ. جی اب وہ حال ینظرون الا تاویلہ، یعنی اب تو وہ انتظار میں ہیں کہ کب ہمارا جو ہے نا وہ دن آئے گا، ہمارا رزلٹ کب نکلے گا. جی تو اس وقت وہ یہ سمجھتے تھے نہ رزلٹ نکلنا ہے اور نہ کوئی فیصلہ ہونا ہے نہ کچھ. لیکن جب وہ دن آ گیا تو پھر وہ کہیں گے جو دنیا میں بلا دیے گئے تھے یا بھولے ہوئے تھے نا جو اس دن کے بارے میں، تو جب وہ دن آ جائے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ ہاں جی وہ آئے تھے ہمارے پاس، رسول بھی پیغمبر آئے تھے اور حق بات لے کر آئے تھے وہ. اس وقت پھر وہ مان جائیں گے، کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، پس کوئی ہمارے لیے شفاعت کرنے والا ہو، فَيَشْفَعُوا لَنَا پس وہ شفاعت کرے ہماری، او نُرَدُّ فَنَعْمَلَ او نُرَدُّ یا لوٹا دیے جائیں ہم. جی اس وقت پھر جب وہ سارا کچھ دیکھیں گے نا تو پھر وہ کہیں گے، جنتیوں کو دیکھیں گے کہ وہ جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کی شفاعت کر رہے ہیں. جی یعنی حفاظ جو ہے نا وہ شفاعت کر رہے ہیں، علماء شفاعت کر رہے ہیں، برگزیدہ بندے اللہ کے وہ شفاعت کر رہے ہیں. یہاں تک کہ کسی نے کسی کو پانی پلایا ہوگا تو وہ بھی اس کے بارے میں سفارش کرے گا اللہ کے حضور کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، اس نے مجھے کھلایا، اس نے مجھے پلایا، وہ بھی شفاعت کرے گا. تو جب وہ کفار دیکھیں گے نا کہ یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی شفاعت کر رہے ہیں تو پھر وہ بھی کہیں گے کاش آج ہمارا بھی کوئی شفاعت کرنے والا ہوتا، جی جو شفاعت کرتا ہماری. یا او نردو یا لوٹا دیے جائیں ہم، فنعمل پس ہم عمل کریں، غیر الذی کننا نعمل سوائے اس کے جو پہلے ہم نے عمل کیا، یعنی جو ہم نے پہلے عمل کیا وہ چھوڑ کے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہم کوئی نہ کوئی عمل کریں. یعنی اس کے علاوہ عمل سے مراد کہ نیکی کے اعمال جو ہے نا وہ ہم جا کے کریں، ہمیں دوبارہ واپس بھیجا جائے. قد خسروا انفسهم تحقیق گھاٹا یا نقصان اٹھایا ان کی جانوں نے، وضل عنہم اور غائب ہو گئے ان سے ما کانوا یفترون وہ جنہیں وہ گڑھتے تھے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض بے شک تمہارا رب یا تمہارا پالنے والا اللہ، الذی وہ ہے، خالق السماواتی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض و زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر استوا فرمایا عرش کی طرف. جی پھر قصد فرمایا عرش کی طرف، یعنی سب سے پہلے 6 جو ہے نا 6 آسمان، 7 آسمان اور کرسی اور عرش. بعض نے کہا کہ کرسی بھی آسمان ہے، عرش بھی آسمان ہے، گویا کہ 9 ہو گئے. جی 9 ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے نا 6 دنوں میں، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا فرمائے. حالانکہ اللہ رب العزت اگر بنانے پہ آئے تو صرف کن فرمائے تو وہ بن جاتا ہے، ہو جاتا ہے. لیکن 6 دن لگانے میں حکمت کیا ہے کہ وہ اللہ جو صرف کن فرمانے سے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے بھی بڑی حکمت عملی کے ساتھ 6 دن میں جو ہے نا وہ آسمان بنائے. تو لہٰذا کوئی بھی کام ہو
اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بڑے آرام سے تحمل مزاجی سے جو کام کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوش اللیل النہار، ڈھانپتی ہے رات دن کو، جی۔ یطلبہ حثیثاً، طلب کرتا ہے یہ اسے لگاتار، یعنی یہ دن اگر ہے تو رات آتی ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، پھر دن آ جاتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے، یہ ہے یغشی اللیل النہار۔ والشمس والقمر، اور پیدا کیا سورج کو، والقمر چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات بامری، جو مسخر ہیں یا تابع ہیں اس کے حکم کے، الا لہ الخلق والامر، یہ اسی کا ہے عالم خلق اور عالم امر، یعنی الا خبردار یا سن لو، اسی کے لیے ہے پیدا کرنا، خلق پیدا کرنا، والامر اور حکم جاری کرنا، حکم جاری کرنا۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے اللہ جو پالنے والا ہے جہانوں کو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا وخفیا، عاجزی سے اور خفیہ، انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ اللہ نہیں پسند فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو دعا کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تضرعاً یعنی عاجزی انکساری کے ساتھ اور گڑ گڑاتے ہوئے، اور وخفیہ اور خفیہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ یہ نہیں ہے کہ ڈنڈورا پیٹو، بندے کو بتاؤ آج میں اے منگیا اللہ کو لوں تو آج میں اے منگیا، نہ، جو بھی اللہ سے مانگو پردے میں مانگو، تمہارے دل میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، کسی سے اس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے اظہار کرنے سے کوئی تمہاری کوئی سفارش جو ہے نا وہ اللہ کے حضور بھیجے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ جی، تم نے دعا کی ہے، تم نے پکارا ہے رب العالمین کو، اور اللہ جو ہے وہ ہر ایک کی دعا کو سننے والا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ فساد ڈالو زمین میں، بعد اصلاحها، بعد اس کے سنوارنے کے، اصلاحیہ، وَادْعُوهُ، اور دعا مانگو اس سے یا پکارو اس کو، خوفاً وطمعا، خوف کرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے، یعنی اس دو سے مراد کیا ہے؟ اوپر تھا تضرعا وخفیہ، یہاں پہ ہے خوفاً وطمعا، یعنی دعا اس سے کرو خوف کرتے ہوئے، اس وجہ سے کہ جو عبادت تم نے کی ہے نہ جانے اس میں کوئی ریاکاری آ گئی ہو، نہ جانے کوئی پاکی پلیدی کا کوئی معاملہ جو ہے نا وہ آ گیا ہو، اور وہ تمہاری عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں ہے، یہ خوف کرتے ہوئے تم اس کے حضور دعا کرو، وطمعا، اور امید رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس عبادت کی قبولیت کی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں کے۔ جی، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، ریاح ہوا کو، یعنی جمع ہے ریح کی، ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشراً خوشخبریاں دینے والی، بین یدی رحمتی، اور اس کی رحمت
آگے آگے اس کی رحمت، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، حتیٰ کہ اذا جب اقلت اٹھاتی ہیں سحابا بادلوں کو، سحابا وہ ہوائیں جو ہے وہ بھاری بھرکم بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، ثقالا بھاری، سقناہ تو چلاتے ہیں ہم اس کو، یہ یعنی ہوا جو ہے یہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، اور اتنے وزنی بھاری بھرکم بادل ہوتے ہیں ان کو ہوائیں اٹھا لیتی ہیں، اور پھر ہم اس کو چلاتے ہیں بادلوں کو اس ہوا کے ذریعہ سے۔ بادل جو ہیں، ہوا جو ہے وہ بادلوں کو ایسے اڑا کے لے جاتی ہے۔ لبالد میت، اس شہر کی طرف جو مردہ ہے، اس شہر کے لیے جو مردہ ہے، یعنی جہاں پہ جو ہے نا بارش نے برسنا ہوتا ہے، جہاں پہ ضرورت ہے بارش کی، تو ہوا جو ہے وہ ان بادلوں کو ہانک کے ان کو جو ہے نا ایسے لے آتی ہے اس شہر میں۔ فانزلنا من السماء، پس ہم اتارتے ہیں یا نازل کرتے ہیں اس سے پانی، ٹھیک ہے۔ فاخرجنا به من كل ثمرات، وہ شہر جو ہے یا وہ بستی جو ہے پہلے مردہ تھی، مردہ سے مراد کیا ہے، وہاں پہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی تھی، یا فصلیں جو ہے نا وہ اگ نہیں رہی تھیں، جی، تو جو زمین فصلیں نہ اگائے گویا کہ وہ مردہ ہوتی ہے۔ فاخرجنا به من كل ثمرات، اب جب بارش ہو گئی تو پھر نکالا ہم نے اس سے ہر قسم کے پھلوں کو۔ کذالک نخرج الموتى، ایسے ہی نکالتے ہیں ہم مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ جیسے مردہ زمین کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے پھل فروٹ جو ہے نا وہ نکل آئے یا اس نے اگائے، گویا کہ وہ زندہ ہو گئی، ایسے ہی ہم مردوں کو بھی اٹھائیں گے۔ والبلد الطیب یخرج نبات باذن ربی، اور علاقہ پاکیزہ، طیب یا وہ جگہ یا شہر پاکیزہ، یخرج نبات باذن ربی، نکالتا ہے سبزہ اپنے رب کے حکم سے، یعنی علاقہ اگر وہ جگہ جو ہے وہ اگر ہو ایسی جو ہے جس میں ہل وغیرہ یا دانہ دن کا ڈالا جاتا ہے، یا ایسی جگہ ہو جو اچھی جگہ، اچھی زمین ہے، کاشتکاری کے حوالے سے جو ہے نا بہت اچھی زمین ہے، تو اس میں جب وہ پانی پھر جب پڑتا ہے نا بارش کا، تو وہ زمین جو ہے وہ کیا کرتی ہے، نکالتی ہے سبزہ، پھر وہ سبزہ نکالتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، لیکن وہ علاقہ جو گندا ہے، یعنی کاشتکاری والی زمین نہیں ہے، لا یخرج منہا الا نکیدا، نہیں نکلتا مگر تھوڑا، یعنی اس میں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ صرف گھاس پھوس وغیرہ نکل آتا ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جی۔ لیکن جو کاشتکاری والی زمین ہے یا اچھی زمین ہے تو وہاں سے پھل فروٹ بھی پیدا ہوتا ہے اور وہاں سے اناج بھی پیدا ہوتا ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ایسے ہی بیان کرتے ہیں ہم آیتیں اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو الی قومی، اس کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، پس کہا یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کہ نہیں ہے واسطے تمہارے
من الہ کوئی معبود غیرو سوائے اس کے، یعنی اس کے علاوہ اور تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم میں بھیجا، اور وہ جو ہے جب اپنی قوم میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پوجو بس، اور اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اگر اللہ کی عبادت نہ کرو تو پھر جو ہے وہ بڑے دن کے عذاب سے میں خوف کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب تم پر آ جائے۔ قال الملأ من قومی، کہا سرداروں نے، مالا ان کی قوم کے بڑے جو تھے سردار، مالا من قومی اس کی قوم کے، جی قال الملأ من قومی اس کی قوم کے بڑوں نے یا سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھتے ہیں تمہیں فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ جی ایسے بدبخت تھے نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی عبادت کا پیغام ان کو پہنچایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قال یا قومی، فرمایا ہے قوم، لیس بی، نہیں مجھ میں ضلالہ کوئی گمراہی، جی ولکنی رسول، لیکن میں رسول ہوں، پیغمبر ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں میں تم کو، ابلغکم میں تمہیں پہنچاتا ہوں، رسالات ربی پیغامات، جی ربی اپنے رب کے، وانصح لکم اور خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، واعلم من اللہ ما لا تعلمون اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ جی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پیغام بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وحی بھیجتا ہے، اللہ رب العزت مجھے علم دیتا ہے، لہذا جو میں جانتا ہوں اللہ سے وہ تم نہیں جانتے۔ اب عجبتم ان جاءکم، کیا تعجب کیا ہے تم نے، ان جاءکم کہ آیا ہوں تمہارے پاس، ذکر من ربکم تمہارے پاس ذکر آیا ہے، یعنی نصیحت آئی ہے تمہارے پاس، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک مرد پر، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مرد پر اگر نصیحت آئی ہے یا ذکر آیا ہے یا اللہ نے ایک بندے کو چن لیا ہے تم میں سے، تو کیا تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ لینذرکم تاکہ میں ڈراؤں تمہیں، ولتتقوا اور تاکہ پرہیزگاری کرو تم، ولعلکم ترحمون اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوں، اللہ نے مجھے چنا ہے، تو اللہ نے اگر مجھے چن لیا ہے تو اس بات پر تمہیں تعجب کیا ہے؟ اچھا، فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ پس آخر جھٹلایا انہوں نے، فَكَذَّبُوهُ جھٹلایا انہوں نے، فَأَنجَيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے اس کو، جی نجات دی ہم نے ان کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، فی الفلک کی کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، انہم کانوا قوما عمین بے شک وہ تھے قوم، اندھی قوم تھے، امین۔ ٹھیک ہے، تو جب پھر
جو ہے نوح علیہ السلام نے ان تک پیغام پہنچایا اور وہ قوم نہ مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی، تمہارے ماننے والے یہ داخل ہو جائیں کشتی میں۔ ٹھیک ہے، یہ لمبی تفصیل ہے کہ نوح علیہ السلام نے وہ کشتی کیسے بنائی، کتنے دنوں میں بنائی، کتنے عرصے میں بنائی۔ تو البتہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جب حکم ہوا تو وہ پھر داخل ہو گئے اس میں کشتی میں۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ 80 لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، ٹھیک ہے، 950 سال۔ تو جو ہے آپ نے یہ تبلیغ کا عرصہ اتنا ہے، تو 950 سال کی تبلیغ کی جو ہے نا اس کی پاداش میں ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے نا وہ 80 پر مشتمل ہے۔ 80 لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، بعض نے کہا کہ صرف 9 تھے۔ البتہ ان میں جو ہے نا ایمان قبول کرنے والوں میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے یہ بھی اس میں شامل تھے جی، اور ان کے نام سام، حام، یافس، یہ بھی نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ حام، سام، یافس 3 یہ تھے، 3 ان کی بیویاں تھیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی وہ 80 جو تھے نا، 80 کل تعداد تھی، 40 مرد تھے، 40 عورتیں تھیں، جن میں 3 ان کے بیٹے نوح علیہ السلام کے، 3 ہی ان کی بیویاں یہ بھی شامل تھیں۔ کل اس کے علاوہ جو ہے نا 74 لوگ اور تھے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ یہ سارے یوں علیہ السلام کے آباء و اجداد ہی تھے، ان کی ہی نسل کے تھے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تھے نا وہ سارے کے سارے کافر تھے۔ تو گویا کہ پھر یہی 80 لوگ جو تھے جو بچ گئے تھے نا کشتی میں جو رہے، تو یہ اپنا رجب میں 10 رجب المرجب کو نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے، اور 10 محرم کو کشتی سے باہر نکلے۔ 6 ماہ آپ کشتی میں ہی رہے، حالانکہ جو ہے نا اس وقت یعنی پوری دنیا میں پانی پانی تھا، پھر پانی تھا۔ نوح علیہ السلام صرف کشتی میں سوار تھے تو یہ بچ گئے، باقی سارے پانی میں غرق ہو گئے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جہاز ہوتے، طوفان جب آ جاتا ہے سمندر کے اندر تو وہ جہاز بھی تباہ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کئی لوگ جو ہے نا وہ مارے جاتے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اندر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاز جو ہے نا وہ جب غوطے کھانا شروع کرتا ہے نا کبھی ادھر کبھی ادھر جی، تو ان کی حالت بڑی غیر ہو جاتی ہے، کئی لوگ اندر ہی مر جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ داخل ہونے والے ایمان والے جو تھے وہ سارے کے سارے سلامت بچے رہے، ایک کو بھی موت نہیں آئی ہے اس کے اندر، کشتی کے اندر۔ پھر یعنی 10 رجب سے لے کر شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، پھر محرم آتا ہے۔ 10 محرم کو وہ کشتی سے باہر نکلے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ کشتی جو تھی وہ 300 ہاتھ لمبی تھی، 300 ہاتھ، اور 50 ہاتھ چوڑائی تھی اس کی، اور 30 ہاتھ اس کی اونچائی تھی، 3 منزلیں تھیں اس کی۔ سب سے نچلی منزل میں یہ درندے جو ہیں، جانور اور درندے، یہ سب سے نچلی منزل میں تھے۔ درمیان والی منزل میں نوح علیہ السلام اور باقی انسان جو ہیں مسلمان جو تھے وہ درمیان والی منزل میں، سب سے اوپر والی منزل میں چرند پرند جتنے بھی تھے وہ سب سے اوپر والی منزل میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی لوگوں کو اسی وجہ سے اب پوری دنیا میں باقی سب ہلاک ہو گئے سوائے ان 80 لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے جی، وہ بچ گئے، باقی سارے ہلاک ہو گئے۔ تو انہی سے پھر آگے اولاد چلی ہے، اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔